به سوالات شما پاسخ میدیم. میرا پہلا سوال تو یہی ہے آپ سے کہ ایک تو ایرانی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، میرا خیال ہے ایک دو دنوں کے اندر ان کی آمد متوقع ہے. ایک تو ان کا آنے کا مقصد کیا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے آ رہے ہیں ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور کچھ تجارتی معاہدوں پہ بھی کیا دستخط ممکن ہے؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خیلی خوبی کردید. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ہمارے صدر صاحب جو ہے آئندہ اتوار کو اسلام آباد تشریف لائیں گے، اور ایک دن پہلے وہ لاہور تشریف لائیں گے علامہ اقبال کے مزار پہ، جو کہ عظیم فلسفی شاعر اور مفکر ہیں، ان کے مزار پہ حاضری دیں گے. دونوں ممالک کے تعلقات پوری تاریخ میں بہت اچھے رہے ہیں، اور گزشتہ 2 برسوں کے دوران ان تعلقات میں مزید گرم جوشی آئی ہے. صدر مملکت پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. جو سپورٹ ہمیں حاصل ہوئی، جو صہیونی حکومت کی طرف سے مجرمانہ جو جارحیت کی گئی امریکی سپورٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ہم بطور خاص جو ہے صدر مملکت پاکستان کے جو میڈیا ہے جو سپورٹ انہوں نے جنگ کے دوران کی، اس کا بھی شکریہ ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو سمجھوتے ہیں ان پہ بھی دستخط کیے جائیں گے، جو کہ مختلف شعبوں میں ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دورہ ہوگا ان کا، اس میں خاص کر کے جو پاکستان نے کے حوالے سے، یعنی ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جذباتی طور پر بھی جو پاکستان نے سپورٹ کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ صدر پزشکیان کا جو یہ دورہ ہوگا یہ اس سلسلے کی بھی ایک کڑی ہوگی، یعنی جو ایک تجدید نو پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے؟ بالکل. جو ہمارے خلاف جارحیت ہوئی اس میں پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت ایک پہاڑ کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کے ان جذبات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کو اور گہرا جو ہے وہ بنائے. ایران گیس پائپ لائن کا جو معاملہ ہے وہ ایک بڑا ایک کرونک معاملہ ہے، پرانا مسئلہ ہو چکا ہے. اس پہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں کافی فاصلے بھی بڑھے، اور اس کے بعد اب لگتا ہے کہ کوئی شاید اس کا کوئی سلیوشن نکل سکے. کیا اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت متوقع ہے جو ابھی صدر صاحب یہاں پہ تشریف لائیں گے اس دورے کے دوران؟ دیکھیے، اس حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر یہ عزم پایا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تمام ان مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے خیال میں ہمارا پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم حل نہ کر سکیں. اور تجارت کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے خاص کر کے جو بارڈر کے اوپر ریسنٹلی کل بھی بلکہ جو وہاں پہ وزیر ہیں بلوچستان کے، انہوں نے ایک معاہدہ یا ان کی بات چیت ہوئی ہے، تو کیا کوئی منڈیاں جو ہیں اس کے اندر جو پیش رفت دیکھنے کو مل رہی ہے بارڈر کے ایریاز کے اندر، وہ بھی ممکن ہے؟ اور کتنے عرصے کے دوران آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو منڈیوں والا معاملہ ہے یہ طے پا جائے گا، اور ایک جو اسموتھ وہاں پہ جو ایک طرح سے تجارت ہو رہی ہے اس کو فروغ مل سکتا ہے اس پورے خطے کے واسطے؟ دیکھیے، ایران اور پاکستان کی تجارت جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے. اس وقت ہمارے جو سرکاری تجارت کا حجم ہے وہ $3 ارب ہے. ہماری تجارت کا جو بیشتر حصہ ہے دونوں ممالک کے بارڈر کے ذریعے سے، اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو بارڈرز ہیں ان کو ٹریڈ بارڈرز میں کنورٹ کریں گے. جو بارڈر پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے فلاح و بہبود کے لیے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ بارڈر پہ تجارت کو فروغ دیا. اس سفر کے دوران جو ہمارا سستان بلوچستان کے حکام، جو کہ پاکستان کا بلوچستان ہے، ان کے ساتھ ان کا بارڈر ملتا ہے، وہ پریزیڈنٹ کو کمپنی کریں گے تاکہ بارڈر پہ جو تجارتی مسائل ہیں اور جو رکاوٹیں پائی جاتی ہیں ان کو دور کیا جا سکے. دونوں ممالک نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک فری ٹریڈ زون دونوں ممالک کے بارڈر پہ وہ اسٹیبلش کیا جائے، اور جو فری ٹریڈ زون
آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ کو اس سفر میں ہمراہی کر رہے ہیں. جو بنیادی جو ہے وہ ضروری ہے تجارت، وہ ٹرانسپورٹیشن ہے، چاہے وہ زمینی ٹرانسپورٹیشن ہو یا ہوائی ہو. اور اس سفر کے دوران ہم ڈائریکٹ فلائٹس کے حوالے سے بھی دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ جو ہے. یہ آپ کا خیال ہے کہ جو تنازع ہے، بھلے جتنے بھی تجارتی تنازع ہیں وہ طے ہو سکتے ہیں، انکلوڈنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گیس پائپ لائن جس کے اوپر پاکستان کے اوپر کہا جاتا تھا کہ جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے، اس کو بھی امیکیبلی جو ہے وہ ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور ٹارگٹ کیا ہے ایران کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے کہ کتنی تجارت ہم نے بڑھانی ہے؟ ہمارا اس حوالے سے جو آپشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کورٹ کی طرف جائیں اور اس میں جرمانے کی کوئی بات ہو. اور ہمارا آپشن یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں، برادرانہ ماحول میں اور دو جانبہ طور پہ اس موضوع کا کوئی سلوشن جو ہے وہ نکالا جائے جو ہے. اور اس طرح سے ہمارا جو دوستی کا جو بانڈ ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس کو مزید جو ہے وہ تقویت دی جائے. اور اس جو پروجیکٹ ہے آئی پی گیس پائپ لائن کا جو ہے دونوں ملک کے مفادات میں گفتگو کے ذریعے اس کے لیے مناسب جو ہے اور فضا سازگار جو ہے ماحول اور ٹائم کے مطابق جو ہے اس کو جو ہے اس پہ عمل درآمد بھی کیا جائے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے جو اس کے مفادات ہیں وہ اس سے پورے ہوں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اربعین کے موقع کے اوپر ایک پابندی عائد ہوئی ہے کہ بائی روڈ سفر جو ہے وہ منقطع ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے تھا یا ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اسی وجہ سے پابندی عائد ہوئی ہوگی، لیکن ایران اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہے اور کیا ایران بھی رضامند تھا کہ یہ رستہ جو ہے اربعین کے موقع کے اوپر بند کیا جائے؟ دیکھیے ہمیشہ کی طرح ہم مکمل طور پہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام کو اربعین کے حوالے سے جو سہولیات پہنچا سکتے ہیں وہ مکمل طور پہ یہ سہولیات فراہم کی جائیں. اور پاکستان کی حکومت جو ہے جہاں تک میں جانتا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے زائرین کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زیارت کی سہولیات فراہم کریں. پاکستان کی حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے شاید وہ چاہتے ہیں کہ زائرین بائی ایئر عراق سفر کریں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان بائی ایئر جو ہے وہ پاکستان کے اندر سہولیات کے حوالے سے اس میں کوئی میرے خیال میں محدودیت نہیں پائی جاتی. اس حوالے سے ہمارا جو سول ایویشن کا ادارہ ہے اس نے مکمل طور پہ اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ چاہے ایران سے عراق کے لیے پاکستانی زائرین کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے یا پاکستان سے ایران اور پھر عراق کے لیے وہ لے جانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں. اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، یہ وقتی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں جو زائرین ہیں وہ بائی روڈ جو ہے وہ سفر کریں. دیکھیے جو ہمارا 12 دنوں کے دوران ہمیں جارحیت کا سامنا تھا تو میں ذاتی طور پہ اس بات کو جانتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حکام رات کے 2-3 بجے تک جو ہے بارڈر پہ جو سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوتی تھی کہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں ان کو سیفلی وہاں سے جو ہے وہ منتقل کیا جا سکے. اور ان کی زحمات کو میں قریب سے دیکھ رہا تھا اور جو سیکیورٹی کنسرن ہے حکومت پاکستان کے وہ بالکل ویلڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس سال جو ہے اس مرحلے سے نمٹا جائے اور اس کے بعد اگلے سالوں میں روٹین کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو زیارتی سفر ہے وہ جاری رہے گا. ہمارا جو ہے وہ ایک اربعین کمیٹی ہے ہمارے ملک میں اور وہ پاکستان کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پاکستانی زائرین کو جو بھی سہولیات اربعین کے حوالے سے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور ان کے سفر کے حوالے سے اس کے لیے ہم یہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ کمیٹی جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرے. جناب سفیر، کسی زمانے میں پاکستان سے لوگ جو بائی روڈ جایا کرتے تھے ایران اپنی گاڑیوں کے اوپر بھی اور وہاں سے
آگے یورپ کا بھی سفر کرتے تھے. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے انٹرنیشنل پابندیاں ہیں تجارت کے لیے، شاید اس طرح سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، مگر سفر کے جو معاملات ہیں، جو ویزا کی آسانیاں ہیں، اور وہ جو پرانا دور تھا جس میں لوگ جایا کرتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے، وہ تو اپنے پرائیویٹ کارز کے اوپر وہ تو ممکن ہو سکتا ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر صاحب کے آنے کے بعد اور دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ آگے معاملات اس معاملے پہ بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا جو ایک اہم جو ہے وہ گفتگو کا جو موضوع ہوگا اس میں وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے رفت و آمد کو کس طرح اور اس حوالے سے سیاحت کا جو فروغ ہے یہ ایک اہم جو ہے ہمارا اس میں گفتگو کا موضوع ہوگا. اور پاکستانی شہری زمینی رستے سے ہمارے ملک کے ذریعے دنیا کے کسی ملک میں بھی جانا چاہیں تو جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں مناسب تعاون کے لیے تیار ہیں. اور پاکستانی جو بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے اور ٹرانزٹ ایران سے ٹرانزٹ کے ذریعے سینٹرل ایشین کنٹریز میں، قفقاز ریجن میں اور باقی یورپ تک جو ہے اپنا سامان جو ہے اس کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے بعض ٹورسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے انڈیا میں داخل ہوئے اور اس کے بعد باقی ممالک کی طرف انہوں نے وزٹ کیا، اور جب پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھی جو ہے وہ پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کے ذریعے وہ آئے جو ہے. اگرچہ یہ محدود پیمانے پہ ہو رہا ہے لیکن اس کو دونوں ممالک کے درمیان وسیع پیمانے پہ اب اگر ہم 12 دن کی لڑائی پہ آئیں، اور یہ 12 دن کی لڑائی جو کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہوئی تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ پاکستان کا کیا کردار رہا؟ میں ملیٹریلی بات کر رہی ہوں، پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی جنرل عاصم منیر کی، اس کے دوران بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا رابطہ ہوا کہ جس کی وجہ سے سیز فائر ممکن ہوا؟ کیا اس کے اوپر آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ معلومات؟ دیکھیے جو ہماری جنگ ہوئی، جب ہمارے خلاف جو ہے وہ جارحیت کی گئی، اس وقت اس جارحیت کا ہم نے جواب دیا اور ہم جوابی طور پہ ہم تل ابیب کو اور حیفا کو نشانہ بنا رہے تھے، اور اس کے بعد جو جنگ بندی کی درخواست ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے امیر قطر کے ذریعے کی گئی. اس کے جواب میں ہم نے ان سے کہا کہ کیونکہ آپ کی طرف سے ہم پہ جارحیت کی گئی ہے اور ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، جب جارحیت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی تو ہم بھی جوابی کارروائی نہیں کریں گے. جہاں تک جناب وزیر اعظم پاکستان کی زحمات کا تعلق ہے اور جناب فیلڈ مارشل جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں پاکستان کے، ان کی جو ہے وہ خدمات اس حوالے سے زحمات کا تعلق ہے، اس بحران میں ان کی ان زحمات جو ہے ان سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ملک جارحیت کرتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور جیسا کہ واضح طور پہ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی اور ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کا ٹارگٹ ایران کے اندر رجیم چینج ہے، اور جب ان کی طرف سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی، اس کا مطلب ہے کہ ان میں شکست کے آثار جو ہے وہ نمایاں تھے اور وہ اپنے ان جو ہے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ صرف ایران اور امریکہ سے اس بات کا تعلق نہیں ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی جو جارح ہے جب اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتا اور وہ جنگ بندی کی درخواست کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو شکست ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی اسرائیل جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے، جو کہ ایک کنسرنز رہتے ہیں ہمیشہ سے ایران کو، اور کیا یہ بات بھی اپنی جگہ پہ آپ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل کا نشانہ جو ہے وہ ایران، بہانہ ایران ہے اور نشانہ پاکستان ہے، اور ایسی صورت میں کوئی پاکستان اور ایران کے بیچ دفاعی تعلقات جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں یا ہیں کہ وہ پروٹیکٹ کیا جا سکے ایک دوسرے کو ایک ساتھ مل کے؟ سوال خیلی خوبی کردید. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے یہ مغربی دنیا کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں جو برتر قوت ہوگی اور جو غالب قوت ہوگی وہ بچوں کی قاتل حکومت اور صہیونی حکومت اسرائیل کی ہے. دنیا میں پہلی دفعہ ایک ایسا ملک جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ایک ایسی ملک پہ حملہ کرتا ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں، اور اس کی ایٹمی تنصیبات بھی پرامن ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ IAEA کی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے۔ اسرائیل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس 100 سے لے کے 400 تک ایٹامک وار ہیڈ ہیں اور وہ NPT کا ممبر بھی نہیں ہے، اور ایسے ملک پہ وہ حملہ کرتا ہے جو کہ NPT کا ممبر ہے۔ یورپ کی طرف سے اس کی مذمت نہیں کی جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خطرناک فیصلہ اس حوالے سے کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے دیکھیے پہلے حماس کو پہ اٹیک کیا، اس کے بعد لبنان پہ حملہ کیا، پھر شام پہ حملہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ایران کو ٹارگٹ کیا، اور اگر وہ خدا نخواستہ ایران میں کامیاب ہو جاتے تو اس کے بعد پاکستان کو ٹارگٹ کر سکتے تھے، سعودی عربیہ کو ٹارگٹ کر سکتے تھے، اور جیسا اس بات کو بڑی اچھے طریقے سے پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی حکومت نے سمجھا کہ اصل جو ہے وہ ایران بہانہ ہے اور پاکستان اس کا نشانہ ہے، اور اس حوالے سے فوجی جو ہے وہ حکمت عملی ہونی چاہیے۔ مختلف اسلامی ممالک جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ اگر وہ اپنے کفر میں متحد ہیں تو اسلامی ممالک کو بھی متحد ہونا ہوگا تاکہ ہر قسم کی جارحیت جو ہے اس کو روکا جا سکے و جلوی تجاوز و زیادخواهی اسرائیل رو بگیره۔ میں آخری سوال صرف آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ایران کے صدر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس خطے کے اندر ہمارے پاکستان کے اوپر بھی اٹیک ہوا اور وہ انڈیا کے ذریعے سے کیا گیا، اس میں اسرائیلی ڈرون جو ہیں وہ بھی استعمال کیے گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کے ساتھ جو پاکستان کی جنگ ہوئی اس میں پاکستان کا کردار، اور پھر ایران کا کے حوالے سے اس وقت بہت کھل کے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئے تھے، تو کیا آگے جا کے آپ کنڈیم کریں گے جو ہندوستان کے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں اس ریجن کے اندر، یا کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب عزت مآب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کا جو موقف تھا اس جنگ کے دوران اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایران تشریف لے گئے۔ دونوں ممالک ایران اور پاکستان کے ہمیشہ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات رہے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی جنگ جو ہے وہ نہ ہو۔ پاکستان بھی بات چیت کے ذریعے سارے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔